بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پر ایک لشکری بھاگتا ہوا اس جگہ آیا جہاں علی بن ربیع اور عبد الرزاق اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس نے ان پر یہ انکشاف کیا کہ التونتاش جنگ میں زخمی ہوا ہے، وہ آپ دونوں کو بلا رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی علی بن ربیع اور عبد الرزاق دونوں ایک طرح سے بھاگتے ہوئے اس لشکری کے ساتھ ہو لیے تھے۔ جہاں وہ لشکری رکا وہ دونوں بھی رک گئے۔ اس جگہ دوسرے دو سالاروں سلیمان بن یوسف اور علی خویشاؤن کے علاوہ کچھ چھوٹے سالار اور لشکری بھی جمع تھے۔ ان کے بیچ میں زمین پر التونتاش بے سدھ پڑا تھا، لباس اس کا خون سے تر تھا۔ علی بن ربیع نے دیکھا اس پر کافی نقاہت طاری ہو چکی تھی۔ علی بن ربیع اس کے پاس بیٹھ گیا، دوسری طرف عبد الرزاق ہو بیٹھا تھا۔ علی بن ربیع نے التونتاش کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، امیر التونتاش، آنکھیں کھولو، میں آپ کے پاس علی بن ربیع بیٹھا ہوں۔ اس موقع پر بڑی مشکل سے التونتاش نے آنکھیں کھولی۔ اپنے پاس علی بن ربیع کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا تبسم اس کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ پھر وہ مدھم سی آواز میں علی بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، علی بن ربیع، تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہے۔ دیکھ، میری زندگی کی داستان ختم ہونے کے درپے ہے۔ سورج کی لطیف شعاؤں تلے عناصر کے نالہ و ماتم، بیواؤں کی آہوازاری میرے ارد گرد سرگرداں ہے۔ شکر ہے ہم نے علی تکین کے ان حیوانی مقاصد، خواہشوں کی گندگی کو اس کی روح کی ذلت میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد التونتاش پھر خاموش ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہمت کو بحال کیا، پہلے سے زیادہ نحیف آواز میں کہنے لگا، میں اب کسی سنگ میل کا مسافر نہیں ہوں۔ دل کے دروازوں پر قضا کی دستک جمنے لگی ہیں۔ آخری وقت کی متلاشی آنکھیں قسمت کی زنجیروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ میرے قطبہ دل پر چمن کی آخری داستانیں رقم ہونے لگی ہیں۔ اظہار کی بندش، کڑی آوازیں روح اور جسم کی قید سے آزاد ہونے والی ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے اچانک التونتاش خاموش ہو گیا۔ پھر وہ ایسی آوازوں میں کچھ کہہ رہا تھا جسے نہ سنا جا سکتا تھا نہ سمجھا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دم توڑ دیا تھا۔ علی بن ربیع اور عبد الرزاق جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ علی بن ربیع جھکا، التونتاش کی پیشانی پر ایک لمبا بوسہ دیا۔ دوسری طرف سمرقند کے حکمران علی تکین نے شکست اٹھانے کے بعد بالکل سمرقند کے دروازے کے پاس جا کے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا وہ بھی اس نے باہر بلا لیا تھا، تاکہ اگر سلطان مسعود غزنوی کا لشکر پھر اس پر حملہ آور ہو تو وہ اپنا دفاع کر سکے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سمرقند کے حکمران علی تکین کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے کسی کو خبر نہ ہوئی تھی کہ علی تکین نے اپنے لشکر کا ایک دستہ گاتھ میں بٹھا رکھا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں جس جگہ یہ لڑائی ہوئی اس میدان کے ایک طرف بہت بڑی ندی بہہ رہی تھی اور دوسری طرف کوہستانی سلسلہ تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو سلطان کے لشکر پر علی تکین کے لشکر کے ایک دستے نے پیچھے سے حملہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں یہ دستہ کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا۔ اس حملے میں غزنی لشکر کے کئی لشکری مارے گئے، یہاں تک کہ التونتاش کے جسم پر بھی ایک زخم لگا۔ اتفاق سے یہ زخم جسم کے ایک ایسے حصے پر لگا جہاں پہلے بھی زخم تھا۔ یہ زخم اس وقت آیا تھا جب التونتاش سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان میں معرکہ آرائی کر رہا تھا۔ وہاں ایک پتھر اس کے سر پہ آ لگا تھا، اب وہیں پر دوسرا زخم بھی آیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران التونتاش نے اپنے زخم کو اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا اور میدان جنگ میں بڑی ثابت قدمی سے ڈٹا رہا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ اسے فتح نصیب ہو جائے اور اس کے زخم ہونے کا سن کر اس کے لشکر میں بددلی اور پریشانی نہ پھیلے۔ مرنے سے پہلے اس نے علی بن ربیع سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جس طرح چاہے سمرقند کے حکمران سے معاملات طے کرے۔ اس موقع پر علی بن ربیع نے یہ بھی دیکھا کہ التونتاش کے مرنے کے بعد اس کے لشکر میں ایک طرح کی بددلی ضرور پھیلی تھی۔ دوسری طرف علی تکین حاکم سمرقند نے بالکل سمرقند کی فصیل کے پاس جا کے پڑاؤ کر لیا تھا۔ شہر کے اندر محفوظ لشکر تھا، اسے بھی باہر بلا لیا تھا۔ وہیں اسے یہ خبر ملی کہ جس وقت اس نے شکست قبول کی تھی
اس کے دونوں بیٹوں اور اس کے سپہ سالار کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر علی تقین پر ایک طرح کا لرزہ اور خوف طاری ہو گیا تھا۔ جو مخبر یہ خبر لے کر آیا تھا کچھ دیر تک اس سے کچھ نہ پوچھ سکا، سکتے کے عالم میں کڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سنبھلا اور مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ میرے دونوں بیٹوں اور سپہ سالار ابو الحسن کو گرفتار کس نے کیا؟ اس پر وہ مخبر بولا، ان تینوں کو گرفتار علی بن ربیع اور عبد الرزاق نے ایک حصار بنا کر کیا۔ تینوں کو گرفتار کرنے کے بعد علی بن ربیع کے حکم پر ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس موقع پر وہ مخبر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا، میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اس جنگ میں سلطان مسعود کا سپہ سالار التون تاش بری طرح زخمی ہوا تھا، اب وہ اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے۔ یہ خبر سن کر علی تقین چونکا اور مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر التون تاش مر چکا ہے تو پھر اس کی غیر موجودگی میں لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ جواب میں وہ مخبر بولا، اس وقت سلطان مسعود کے لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ علی بن ربیع ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ ایک انتہا درجے کا خوفناک تیز زن ہے اور حرب و ضرب کے معاملے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ اس موقع پر تھوڑی دیر تک علی تقین گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، کوئی فیصلہ کرتا رہا، پھر جو سالار اس کے پاس بچے تھے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کیا ہمیں ایک بار پھر سلطان مسعود کے لشکر سے ٹکرانا چاہیے کیونکہ التون تاش مر چکا ہے؟ اس موقع پر علی تقین کا ایک سالار بولا، اگر ہم نے سلطان مسعود کے لشکر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو یہ حماقت اور خود سوزی ہوگی۔ التون تاش کے بعد اگر لشکر کی کمان علی بن ربیع کے ہاتھ میں ہے تو آپ جانتے ہیں علی بن ربیع کیسا کماندار، کیسا سالار اور کیسا تیغزن ہے۔ اس کی تیغزنی کی وجہ سے تو سمرقند کے لوگ اسے سمرقند کا ساحر کہہ کر پکارتے تھے۔ اب اگر دوبارہ ہم اس سے ٹکراتے ہیں تو علی بن ربیع آپ کے دونوں بیٹوں کو اور سالار کو ختم کر کے اپنے اور عبد الرزاق کے اہل خانہ کا انتقام تو لے چکا ہے، لیکن اس جنگ میں چونکہ التون تاش مر چکا ہے لہٰذا وہ بڑی غضبناکی میں جنگ کرے گا اور التون تاش کا انتقام ہم سے لینے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیے گا علی بن ربیع طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہمیں شکست دینے کے بعد سمرقند شہر میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ علی تقین نے اپنے اس سالار کی اس گفتگو کو پسند کیا تھا، سراہا تھا، چنانچہ دونوں لشکروں کے درمیان گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ صلح کر لی جائے۔ آخر صلح کا معاملہ اس شرط پر طے ہو گیا کہ علی تقین کے دو بڑے شہروں سمرقند اور بخارا میں سے ایک شہر سلطان کے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ بخارا سلطان مسعود غزنوی کی مملکت میں شامل کر لیا جائے اور سمرقند علی تقین کے پاس رہے اور اس کے آس پاس کا علاقہ بھی علی تقین کے قبضے میں ہی رہنے دیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں علی تقین نے سب کچھ قبول کر لیا، صلح کے دوسرے دن سمرقند شہر میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ علی بن ربیع بھی اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک دن علی بن ربیع اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ کمرے میں ایک قاصد داخل ہو گیا۔ قاصد نے علی بن ربیع کی طرف دیکھا اور بولا، امیر، آپ کو سلطان نے یاد کیا ہے۔ علی بن ربیع جب قصر کے کمرے میں داخل ہوا تو بڑے سالاروں میں سے سلیمان بن یوسف، علی خویشاون، عبد الرزاق اور کچھ دوسرے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ دیگر امراء بھی اپنی اپنی نشستیں سنبھالے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ سلطان مسعود بولا، تھوڑی دیر پہلے ہمارے کچھ مخبر آئے ہیں، انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ درہ کشمیر میں جو سرستی نام کا محفوظ اور مستحکم قلعہ ہے اور ارد گرد کے بہت سے علاقے بھی اس کے ماتحت ہیں، وہاں کے راجہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک انتہائی نفرت انگیز اور خونی مہم شروع کر رکھی ہے۔ مسلمانوں کے آتے جاتے قافلوں کو نہ صرف لوٹتا ہے بلکہ اس کی سرزمینوں کے اندر یا آس پاس سے جو بھی کوئی صاحب ثروت مسلمان یا تاجر گزرتا ہے وہ سلامتی کے ساتھ اپنا مال نہیں لے جا سکتا۔ پہلے بھی کچھ شکایات ہمارے پاس آئی تھیں اور تحقیق کرنے پر صحیح ثابت ہوئیں۔ اب جو لوگ اس کی شکایت لے کر آئے ہیں وہ بھی قابل اعتبار اور اہم ہیں، لہٰذا میں نے سرستی کے راجہ کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لشکر لے کر میں خود نکلوں گا
میرے ساتھ علی بن ربی، سلیمان بن یوسف، علی خویشاوند اور نعت ہوں گے۔ عبدالرزاق دیگر امراء کے ساتھ غزنی ہی میں نظم و نسق پر نگاہ رکھے گا۔ لشکر کی تیاری کے لیے میں صرف 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد لشکر یہاں سے درہ کشمیر کی طرف روانہ ہوگا اور راجہ پر حملہ آور ہوگا۔ پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے اور کس طرح مسلمانوں کے قافلوں اور گزرنے والے مسلمانوں کو نقصان اور زک پہنچاتا ہے۔ سلطان کی تجویز سے سارے سالاروں اور امراء نے اتفاق کیا تھا۔ پھر اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر صلاح مشورہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ سلطان نے 2 دن کی مہلت دینے کے بعد وہ اجلاس ختم کر دیا تھا۔ 2 دن بعد سلطان مسعود غزنوی مسلمانوں کے دشمن راجہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ راجہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی کہ سلطان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ سرستی کے راجہ نے کئی سالوں کی لوٹ مار اور انت تک جدوجہد کرتے ہوئے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر لیا تھا۔ اس بنا پر وہ آس پاس کے کسی حکمران کو گاس نہیں ڈالتا تھا، اور جب بھی موقع ملتا تھا تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے علاوہ سرکردہ اور اہل ثروت لوگوں کو اغوا کر کے اپنے قلعے میں بند کر دیا کرتا تھا۔ اس کی یہ حرکت اس کے لیے باعث شرم بھی نہیں تھی، اور اس کی ان حرکتوں میں اب مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اس بنا پر سلطان کے پاس اس کی شکایات پہنچی تھی۔ چنانچہ سرستی کے راجہ کو جب خبر ہوئی کہ سلطان مسعود غزنوی اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف کوچ کر رہا ہے، تب راجہ نے سلطان مسعود غزنوی کو کوئی اہمیت نہ دی، اپنے لشکر کی تیاری مکمل کی اور اپنے قلعے سے باہر نکل کر وہ سلطان کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے قلعے سے باہر سلطان کا مقابلہ کرے گا۔ اس کا یہ قلعہ اور شہر بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ شہر کافی بڑا تھا، شہر کی فصیل بذات خود قلعہ نما تھی، شہر کے اندر اس کا مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، اور شہر کی فصیل کے گرد اتنی چوڑی گہری خندق تھی جسے کسی بھی صورت عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سرستی کا راجہ اپنے آس پاس کے کسی حکمران کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ذرائع آمدنی بہت تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے علاقوں میں اس قدر گنا ہوتا تھا جس کی پیداوار سے اسے کافی آمدنی ہوتی تھی۔ بہرحال سرستی کا راجہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر سلطان مسعود غزنوی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف سے سلطان بھی بڑی تیزی سے بڑھا۔ سرستی کے راجہ کے لشکر کے سامنے جا کے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ راجہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چونکہ مسلمانوں کا سلطان ایک لمبا سفر طے کر کے اس کے پاس آیا ہے، لہٰذا وہ اسے آرام کرنے نہیں دے گا، نہ سستانے کا موقع دے گا، آتے ہی جنگ کی ابتدا کر دے گا۔ اپنے لشکر کے ساتھ ساتھ سلطان ایک روز سورج طلوع ہونے کے بعد ہی سرستی کے راجہ کے سامنے پہنچا اور اس نے وہاں پڑاؤ کر لیا تھا۔ راجہ کے لشکر میں کچھ دیر تک بڑے زوردار بلکہ خوفناک انداز میں طبل بجتے رہے، اور اس کے لشکری عجیب و غریب آوازوں میں نعرے بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کے اندر نیا جوش اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری طرف سلطان مسعود کے لشکر میں گہری سنجیدگی تھی۔ لشکر کو سلطان نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ لشکر کا ایک حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا تھا۔ دونوں ہندو سالاروں نعت اور رام دیو کو سلطان نے اپنے ساتھ رکھا۔ دوسرے لشکر کی کمانداری علی بن ربی کے ہاتھ تھی، باقی سالاروں کو اس کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ جنگ کی ابتدا سرستی کے راجہ نے کی تھی۔ دوسری طرف سب سے پہلے سلطان مسعود غزنوی نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ابتدا کی۔ سلطان مسعود غزنوی کے ساتھ ہی ساتھ علی بن ربی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا۔ اس طرح دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے سرستی کے نواح میں آفت جان عذاب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حوصلوں کے نئے شباب، ولولوں کے نئے باب کڑے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ زندگی کے مکتب میں قربتوں کے اجل خواب داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہی سرستی کے راجہ کا سارا تکبر، سارا گمنڈ، سارا تمرد جاتا رہا تھا۔ اس نے دیکھا اپنے تیز حملوں سے سلطان مسعود غزنوی اور علی بن ربی نے اس کے لشکر کی اگلی صفوں کا صفایا کرتے ہوئے اس کے لشکر کے وسطی حصے تک کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال یقیناً سرستی کے راجہ کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو پسپا ہو کر قلعہ بند ہونے کا حکم دیا۔ آنن فانن اس کے لشکری پلٹے۔ خندق کو عبور کرنے کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار رکھا ہوا تھا
اس سے خندق کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے متحرک پل پیچھے کھینچ لیے تھے تاکہ ان کے پیچھے پیچھے سلطان بھی خندق کو عبور کر کے ان کی پشت پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس طرح سلطان مسعود کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد سرستی کا راجہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سلطان مسعود غزنوی خندق کو پار نہیں کر پائے گا، اگر خندق کو پار نہ کر سکا تو پھر کچھ بھی نہ کر پائے گا۔ اس کی یہ بھی امید تھی کہ اگر کسی نہ کسی طرح سلطان مسعود غزنوی نے خندق کو پار بھی کیا تب بھی اس کے شہر اور قلعہ کی فصیل اتنی مضبوط اور مستحکم تھی کہ اسے عبور کرنا یا اسے توڑ کر شہر کے اندر داخل ہونا بڑا مشکل تھا کہ شہر کے گرد جو فصیل تھی اس کے برابر ہی اندر مٹی ڈال کر اسے فصیل کے برابر کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے فصیل انتہا درجے کی مضبوط اور مستحکم ہو گئی تھی۔ سلطان مسعود غزنوی نے لگاتار ایک ہفتے تک اپنے لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس دوران لشکری نہ صرف آرام کر چکے تھے بلکہ وہ لشکری جو جنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے ان کی حالت بھی بہتر ہو گئی تھی، لہٰذا 8ویں روز سلطان نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا تاکہ سرستی کے راجہ کے خلاف اپنی کارروائی کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ شہر کے گرد جو کافی چوڑی اور دفاعی خندق تھی اس کے قریب ہی سلطان نے اجلاس طلب کیا۔ جب سارے سالار سلطان کے سامنے آ بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز سلطان مسعود غزنوی نے کیا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اور آپ کے ماتحت کام کرنے والے سارے لشکریوں کو سرستی کے راجہ کے خلاف شاندار کامیابی اور کامرانی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں کا راجہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے لگا تھا، آس پاس سے گزرنے والے کاروانوں پر حملہ آور ہو کر منمانی کرتا تھا اور اسے یہ گھمنڈ ہو گیا تھا کہ اس کا شہر اور قلعہ اتنا محفوظ اور مستحکم ہے کہ کوئی اسے فتح کر کے اس کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے شہر سے باہر سرستی کے راجہ کو شکست دے کر اس کے گھمنڈ اور تمرد پر پہلی ضرب لگا دی ہے، اب ہم نے دوسری ضرب کی تیاری کرنی ہے۔ سرستی کا راجہ شہر کے اندر محصور ہو کر یہ خیال کرنے لگا ہے کہ ہم اس کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے اور ناکام و نامراد ہو کر واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت دشوار کام ہے، اس لیے کہ شہر کے گرد جو خندق ہے جو بہت گہری اور چوڑی ہے اسے عبور کرنا مشکل ہے۔ سرستی کا راجہ اس زن میں بھی ہوگا کہ اول تو ہم اس خندق کو پار ہی نہیں کر پائیں گے، اور اگر کسی طریقے سے اسے ہم نے پار کر بھی لیا تو ہم اس تک نہیں پہنچ پائیں گے، نہ اسے نقصان پہنچا سکیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس قلعہ شکن آلات نہیں، نہ ہمارے پاس دبابے ہیں جنہیں ہم استعمال کر کے شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور شہر کی فصیل کو توڑ کر اندر داخل ہونا ناممکن ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس نقب زنی کا سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے فصیل کی جو بلندی ہے اتنی ہی بلندی تک اندر مٹی ڈال کر فصیل کے برابر کر دی ہے، اس کی بنا پر فصیل کو توڑ کر اس میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ اب ہمارے سامنے سب سے پہلا مسئلہ اور مرحلہ خندق کو عبور کرنا ہے۔ اگر ہم خندق کو عبور کر کے آگے بڑھے تو آگے بھی مشکلات ہوں گی، لیکن ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خندق کو پار کرنے کے بعد شہر کا محاصرہ کر لیں گے، باہر سے کوئی چیز شہر کے اندر جانے دیں گے اور نہ ہی کسی کو شہر سے باہر نکلنے دیں گے۔ اس طرح محاصرے میں تنگی اور سختی پیدا ہوگی، تو مجھے امید ہے کہ سرستی کا راجہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب میں تم سب کے ذمے ایک کام لگاتا ہوں کہ سوچو ہم سرستی کے نواح میں اس چوڑی خندق کو کیسے عبور کر کے شہر کا محاصرہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر جو ہی سلطان مسعود غزنوی خاموش ہوا، علی بن ربیع بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، سرستی کے راجہ کو شکست دینے کے بعد جو ہم نے ایک ہفتہ آرام کیا ہے، ہم نے یہ ہفتہ ضائع نہیں کیا۔ میں اسی موضوع پر پہلے سے سوچتا رہا ہوں اور اس موضوع پر میں نے اپنے سالاروں سے گفتگو کی، اور جو تجویز میں نے ان کے سامنے پیش کی تھی اس سے سارے سالاروں نے بھی اتفاق کیا تھا۔ علی بن ربیع کی اس گفتگو سے سلطان مسعود غزنوی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ شفقت برے سے انداز میں علی بن ربیع کو دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، علی بن ربیع، اگر سرستی کی اس خندق کو عبور کرنے کا طریقہ تم نے سوچا ہے تو بتاؤ، مجھے امید ہے کہ جو منصوبہ بندی تم نے کی ہوگی وہ یقیناً ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ سلطان کے خاموش ہونے پر علی بن ربیع بولا، سلطان محترم،
یہاں ایک ہفتہ آرام کرنے کے دوران میں نے ارد گرد کے علاقوں کا جائزہ لیا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں کماد کی فصل بہت زیادہ ہے، چاروں طرف گنا ہی گنا ہے۔ جس سمت رخ کریں، جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے، گنا ہی گنا ہے۔ چونکہ سرما اپنی عروج پر ہے، لہٰذا گنا کاٹنے کا وقت آیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی گنے سے کام لے کر ہم بڑی آسانی کے ساتھ خندق کو عبور کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع جب رکا تب فوراً اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان بول اٹھا، کھل کر کہو علی بن ربیع، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں علی بن ربیع مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، کہنا کیا ہے، لشکر کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، گنے کی فصل کاٹ کاٹ کر خندق میں ڈالتے ہیں، خندق کے ایک خاصے چوڑے حصے کو گنے کی فصل سے بھر کر برابر کر دیتے ہیں۔ جب ہم گنے سے خندق کو بھر لیں گے تو اس کو زمین کی سطح پر لانے کے لیے اس پر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں گے۔ جب اوپر سے ہم اپنے گھوڑوں اور باربرداری کے جانوروں کے ساتھ گزریں گے تو گنا نیچے نہیں بیٹھے گا، بلکہ جو مٹی ہم نے ڈالی ہوگی اس کا دباؤ پہلے ہی گنے پر ہو چکا ہوگا اور ہم آسانی سے خندق کو پار کر لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربیع جب خاموش ہوا تب ہلکے ہلکے تبسم میں سلطان بول اٹھا، علی بن ربیع، یہ ایک بہترین تجویز ہے اور اس سے بڑی آسانی کے ساتھ ہم خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کام میں تمہارے ہی ذمہ لگاتا ہوں۔ لشکر کا ایک حصہ خود مقرر کرو جو ارد گرد سے گنے کی فصل کاٹ کر خندق کے اندر اس حصے کو پر کرنا شروع کر دیں۔ جس حصے کا تم تعین کرو گے باقی لشکر کو چوکس رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ اجلاس ختم کر دیا تھا۔ اسی روز علی بن ربیع لشکر کے ایک حصے کے ساتھ حرکت میں آیا اور گنے کی فصل کاٹ کر خندق کے ایک حصے کو پر کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کو چوکس کر دیا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سرستی کے نواح میں گنے کی بہتات تھی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس فصل کو کاٹ کر سلطان مسعود غزنوی نے سرستی شہر کے ارد گرد جو خندق تھی اسے عبور کر کے شہر کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ بہرحال خندق کے مخصوص حصے میں گنا بھرنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور پھر سلطان نے جو وقت مقرر کیا تھا اسی وقت کے مطابق اس کا پورا لشکر خندق کو پار کرنے کے بعد شہر کے قریب ہوا اور پھر سلطان کے حکم پر شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ محاصرے میں تیزی لائی گئی تھی، شہر سے کوئی چیز باہر اور شہر سے باہر کوئی چیز اندر نہ جا سکتی تھی۔ اس طرح سلطان نے دن بدن محاصرے میں سختی اور شدت پیدا کرنی شروع کر دی تھی۔ سرستی کا راجہ اب فکر مند ہوا تھا۔ سلطان کو محاصرہ کیے ہوئے چند روز گزر گئے، تب ایک روز سرستی کا راجہ شہر کی فصیل کے برج میں اپنے سالاروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ کچھ دیر سلطان کے محاصرے کا جائزہ لیا، پھر خدشات بھری آواز میں کہنے لگا، لگتا ہے یہ محاصرہ اٹھنے کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ خاموش ہوا۔ تب اس کا ایک سالار راجہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مہاراج، اگر ان مسلمانوں نے خندق کو عبور کر لیا تو ہمارا کیا بگاڑ پائیں گے؟ شہر کی فصیل ایسی ہے کہ اسے کسی صورت عبور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ کا سالار جب خاموش ہوا تب راجہ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے اپنی جگہ درست ہے۔ اگر مسلمانوں کا سلطان شہر کی فصیل کو عبور کر کے شہر میں داخل نہ بھی ہونے پائے، پر جس طرح شدت اور سختی کے ساتھ اس نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے، اگر اسی طرح محاصرہ جاری رہا تو ایک نہ ایک روز تو ایسا ضرور آئے گا کہ ہمیں اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ تم دیکھتے ہو آہستہ آہستہ ہمارے پاس خوراک کے ذخیرے میں خطرناک حد تک کمی آتی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم خود مسلمانوں کے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں چند شرائط مسلمانوں کے سلطان کے سامنے پیش کی جائیں، ان شرائط کے ساتھ سلطان سے صلح کر لی جائے اور اسے ایک معقول رقم پیش کی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی یقین دہانی کرائی جائے کہ اتنی ہی رقم ہر سال ہمارے نمائندے خراج کے طور پر سلطان کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ راجہ کی اس تجویز سے اس کے اکثر سالاروں اور نمائندوں نے چونکہ اتفاق کیا تھا، لہٰذا یہ طے پایا کہ ایک وفد سلطان مسعود غزنوی کی طرف روانہ کیا جائے اور صلح کی شرائط پیش کی جائیں، اور سلطان کو ہر سال باقاعدگی کے ساتھ خراج کی رقم ادا کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی جائے۔ راجہ کی طرف سے سلطان مسعود غزنوی کی خدمت میں ایک وفد بھیجا گیا اور اس نے یہ پیشکش کی کہ سلطان کی خدمت میں راجہ کی طرف سے
ہر سال خراج کے طور پر ایک معقول رقم پیش کی جائے گی۔ یہ شرائط طے ہونے کے ساتھ ہی ایک اور بھاری رقم بھی سلطان کی نظر کی جائے گی۔ جب راجہ کا وفد پہنچا تو سلطان نے اپنے سارے سالاروں کا ایک اجلاس طلب کر لیا تھا اور راجہ کی طرف سے جو پیشکش کی گئی تھی ان کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہونے پایا تھا اور سلطان مسعود غزنوی اپنے سالاروں کے ساتھ ابھی تک صلاح و مشورہ میں تھا کہ سلطان کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ شہر سے کسی نہ کسی طرح ایک مسلمان بھاگ کے نکلا ہے اور وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اس مسلمان کو فوراً طلب کر لیا۔ وہ سلطان کے سامنے پیش ہوا۔ تب سلطان کی پوچھنے پر آنے والا وہ مسلمان بولا، سلطان محترم، سرستی کا راجہ دھوکہ اور فریب دے رہا ہے۔ اس کے شہر میں اس وقت سینکڑوں مسلمان ہیں جنہیں یہ اغوا کرتا رہا ہے اور جن سے ان کا سارا مال چھین کر اس نے ان لوگوں کو عذاب اور تشدد میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان گنت قافلوں کو اس نے لوٹا اور جو بھی مالدار مسلمان اپنے مال کے ساتھ یہاں سے گزرا اس نے اسے معاف نہیں کیا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر سرستی کے قید سے بھاگ کر مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ راجہ نے آپ سے صلح کرنے کے لیے جو شرائط پیش کی ہیں ان شرائط کے تحت راجہ تو رقم ادا کر دے گا، لیکن جب اپنے لشکر کے ساتھ آپ چلے جائیں گے تو سرستی میں جو اس وقت مسلمان قید ہیں ان پر وہی سختی اور تشدد کے عذاب جاری کر دے گا۔ وہ اپنی مال اپنی دولت سے پہلے ہی محروم ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بیچارے اپنی جانوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی یہ حالت جان سن کر سلطان مسعود غزنوی غضبناک ہو گیا تھا۔ اسی وقت جب کہ سلطان غضب اور غصے میں ڈوبا ہوا تھا، آنے والا وہ مسلمان دوبارہ بولا، سلطان محترم، میں ایک اور انکشاف آپ پر کرتا ہوں۔ سرستی کے لوگ ہی نہیں، راجہ بھی آپ کے محاصرے سے تنگ آ چکا ہے۔ اگر آپ اس کی پیش کردہ شرائط پر صلح نہ بھی کریں تب بھی اگر یہ محاصرہ مزید 2-3 دن تک جاری رہا تو سرستی کا راجہ خود گھٹنے ٹیک دے گا، آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا اور اپنی شکست اور آپ کی فتح مندی کا اعلان اپنی زبان سے کرے گا۔ سرستی کے راجہ نے اپنے ہم مسلمانوں کو قید کر کے جس عذاب اور اذیت کا نشانہ بنا رکھا تھا اس کے مطابق مورخین لکھتے ہیں، مسلمان سوداگروں سے ایک عرضداشت سلطان کو موصول ہوئی تو اہل قلعہ خوف کا شکار ہو گئے تھے۔ اس درخواست میں لکھا گیا تھا کہ ہم چند تاجر اپنے وطن سے نکلے اور بدقسمتی سے ان کافروں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان ظالموں نے تسلسل کے ساتھ ہم پر ظلم و ستم کیا ہے اور ہم سے ہمارا مال اور دولت چھین کر ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا ہے۔ ہمیں خدشہ ہے اگر آپ نے اس کی پیش کردہ شرائط پر صلح کر لی تو آپ کے ہاں سے جاتی ہی یہ ہم پر تشدد کرنے کی انتہا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتا دینا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ راجہ کے پاس خوراک اور سامان رسد ختم ہو چکا ہے اور قلعہ بند ہو کر رہنے کی ہمت نہیں رہی۔ اگر آپ 2-3 روز تک اور محاصرہ جاری رکھیں گے تو شہر آپ سے آپ فتح ہو جائے گا۔ بہرحال سلطان مسعود غزنوی کو جب سرستی کے قلعے میں مسلمانوں کی اس بدحالی کی خبر ہوئی تب راجہ کی طرف سے جو شرائط سلطان مسعود غزنوی کو پیش کی گئی تھی انہیں سلطان نے انتہائی غضبناکی میں مسترد کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے سرستی شہر اور قلعے کا محاصرہ پہلے کی نسبت زیادہ شدت کے ساتھ شروع کر دیا تھا۔ سلطان نے آخرکار بقول مورخین طاقت اور قوت سے قلعے کو فتح کیا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سرستی شہر کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ شہر میں جس نے بھی مسلمانوں پر سختیاں کی تھی ان کا سلطان نے قتل عام کیا اور جو مسلمان وہاں قید اور اسیر تھے ان کو رہا کرایا۔ اس طرح سلطان نے بقول مورخین سرستی کے راجہ کو بدترین سزا دی۔ سلطان مسعود غزنوی شاید سرستی شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ کچھ ہفتہ قیام کرتا، پر اسی دوران اس سے خبریں ملی کہ مملکت کے اندر قحط کی وبا پھوٹ پڑی ہے، جس پر سلطان نے وقت ضائع نہیں کیا، بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ سرستی سے کوچ کیا اور مرکزی شہر غزنی کا اس نے رخ کیا تھا۔